یہ بات وہ آدمی کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ہزارہ کمیونٹی پہ اٹیک ہوا تھا, باربیرک, جی انبیلیویبلی باربیرک. وہ 2 دن لاشیں لے کے وہاں چیختے چلاتے رہے. عمران خان نے ریفیوز کر دیا, آئی ایم ناٹ گوئنگ دیئر. یہ ایک ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں, اور وہاں سے ہو کے ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ اسلاموفوبیا اور یہ نہیں ہے. کین یو ایکسپلین ٹو می؟ سرحد کے اس پار پروگرام کو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ دوستو، بیتے روز کینیڈا میں ایک بے حد ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایک پریوار کو ایک شخص نے اپنے ٹرک کے نیچے کچل دیا، 4 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، ایک ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ اس پورے معاملے کو پاکستان میں اور جو ہمارے نزدیکی ممالک ہیں وہ اسلاموفوبیا کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر 200 کمپنیز تعینات کی گئی ہیں۔ افواہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ کے اندر پھر سے کوئی نئی تبدیلی کی جائے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اس وقت دلی میں ہیں، انہوں نے کچھ خاص میٹنگز اٹینڈ کی ہیں۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو جناب، تھینک یو، شکریہ۔ بشانی صاحب، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اور آپ کے ملک میں ایک بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں آپ اپنا ریئیکشن دیں اور تھوڑی سی تفصیلات بتائیں کہ آخر یہ شخص کون تھا، ہمارے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ فرسٹ آف آل میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس کو ہم انکنڈیشنلی کنڈیم کرتے ہیں کہ جو ایکٹ آف وائلنس ہے ہوا ہے، جو ایکٹ آف اس کو ٹیرر کہہ لیں یا ایکٹ آف جو کرمنل ایکٹ کہہ لیں، اس پہ بھی ہم آئیں گے ڈیٹیل میں۔ لیکن یہ جو بھی حرکت ہوئی ہے، جس طرح کا حملہ ہوا ہے اور بے گناہ لوگوں کی جان لی گئی ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ جس قدر بھی اس کی آپ مذمت کریں کم ہے۔ اور اسپیسیفکلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ اس طرح ہاسپٹل میں ہے، جس کی پوری فیملی جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو گئی اچانک اس کی زندگی سے، جو کہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے نا المیہ ہے، بگ ٹریجڈی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ لوگ کہاں سے، یہ لاہور سے مائگریٹ ہو کے آئے، اور سٹی آف لنڈن ایک چھوٹا سا شہر ہے یہاں سے تھوڑا دور ہے سٹی آف ٹورانٹو سے، اس میں رہتے تھے۔ اپنا جو ریگولر جو 9 to 5 لوگ تھے، اپنے اپنے جاب کرتے تھے، ایجوکیشن کرتے تھے، بچی ان کی پڑھتی تھی تینوں۔ تو یہ جناب ایک سمجھ لیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ایکسٹرا آرڈنری آپ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکیں۔ تو ایک ریگولر عام لوگ تھے جن کو اس طریقے سے ایک وحشیانہ باربیرک جس کو آپ کہہ لیں ایکٹ، اس کا شکار ہوئے، اور بہت افسوسناک بات ہے انکنڈیشنلی۔ جی، اس معاملے کو اسلاموفوبیا کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ہمارے خطے میں خاص طور پر، اور جس طرح سے اسے رپورٹ بھی کیا گیا ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے، بار بار فوکس اس پہ ہے کہ جی ایک مسلم فیملی آف 4 بینگ کلڈ ان این اٹیک۔ تو وہ جو مسلم فیملی ہے وہ بار بار پلے اپ کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر۔ کمیونٹی لیڈرز ہیں اور جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں مسلم کنٹریز کے، خاص طور سے ہمارے علاقے میں، وہ سب بھی اسے اسلاموفوبیا کا ہی ایک چہرہ مانتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ٹرک کے نیچے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، بہت سارے لوگوں کی جان دوسرے جو ٹیرر ریلیٹڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں بھی جاتی ہے؟ کتنا نقصان ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو سیگریگیٹ کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ جی مرنے والا مسلم تھا یا مرنے والا ہندو تھا؟ اس طرح سے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کا نقصان ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان ہمارے معاشرے کا ہو رہا ہے۔ آپ اس پورے انسیڈنٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہمیں یہ مسلم اینگل جو ہے اس پر اتنا زیادہ فوکس نہ کر کے جو ایکچوئل ایونٹ ہے اور جو پرپیٹریٹر ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ نہیں، بڑا امپارٹنٹ آپ کا ہسٹوریکل کوسچن ہے جناب۔ یہ اس مسئلے سے ہی جڑا نہیں ہے بلکہ اس مسئلے سے بھی بہت پہلے، اور یہ اسلاموفوبیا کی ٹرم جو ہے نا ری انٹروڈیوس ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی 1920s کی ٹرم ہے جو کہ غائب ہو گئی تھی، اور پھر انٹل ریسنٹلی آ کے یہ جو ہے
1980s میں پھر دوبارہ جو ہے یہ ری انٹروڈیوس ہونی شروع ہوئی، اور بعد میں ٹیررزم کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے تو بہت زیادہ ایک زبان زد عام پہ آ گئی. لیکن اس سے بھی بہت پہلے یہ جو ویسٹرن میڈیا ہے جس پہ میں ہمیشہ شاکی رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں کہ جب کبھی بھی کسی بھی انٹرنیشنل کانفلکٹ میں کوئی آدمی مارا جاتا ہے جو ریلیجسلی اسلامک فیتھ کے ساتھ منسلک ہے تو اس کے ساتھ وہ ہمیشہ لفظ مسلم لگائیں گے، بے شک وہ آدمی کوئی سیکولر ہو، ایون ایتھیسٹ ہو، ایون کوئی بالکل ہی جناب جو ہے نان پریکٹسنگ مسلم ہو، جو بھی ہو، یا اس کے ارادے ایون اگینسٹ اسلام کو لڑتے ہوئے مارا جائے تو اس کے پیچھے بھی وہ لفظ یہ لگائیں گے، وہ لگاتے رہے مسلم ملیٹنٹ یا مسلم بندہ مارا گیا، یا جس طرح جیسے آپ نے کہا مسلم فیملی، جس پہ ہمارے پرسنلی بھی بہت ساری بات ہوئی ہے ویسٹرن میڈیا کے بہت سارے بڑے بڑے صحافیوں کے ساتھ. یہ آپ یوں سمجھ کہ ایک طرح کا کنسنسس ہے ان میں کہ یہ ہے جی چلیں ایک بات ہم مانتے ہیں کہ مثلا روس کے خلاف چیچن تحریک ہے تو وہاں چونکہ مسلمان کی اکثریت میں ہے تو کوئی لفظ لگا لے جی کہ مسلم تحریک چیچن میں کوئی مارا گیا، پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ ایسے معاملات میں بھی ہوتا ہے جہاں ایسی تحریک کوئی نہیں ہوتی، ایک آدمی کہیں مارا گیا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک یہاں پہ بہت ہی آئسولیٹڈ واقعہ ہوا، یہیں سے ایک قریبی ایک سٹی ہے اس میں ملٹن میں، کہ ایک نوجوان جو تھا اس نے ایک وہ مسجد کے سامنے کھڑا تھا جہاں سے گزرتے ہوئے ایک بوڑھے شخص کو کوئی لوگ تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے ہوتا ہے، تو اس نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو اس نے گولی مار دی، ان کو کسی نے اس کو گولی مار دی، اور وہاں پہ پیرامیڈکس تھے جنہوں نے اس کو ہاسپٹل نہیں پہنچایا. تو میں نے دیکھا کہ اس میں کہیں بھی اسلام کا یا ماسک کا یا مذہب کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن میڈیا نے بھی اس کو مسلم ینگ مین لکھا، اور اب تک بھی اس پہ جو بات ہوتی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں جی مسلم مین واز شاٹ اینڈ کلڈ. اب وہ ہی واز جسٹ اے مین آف 20 ایئرز جو کہ ایک بندے کی ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا which anybody would have done in that similar situation. تو یہ چیزیں بہرحال ویسٹرن میڈیا کو ریئلائز کرنی پڑیں گی، لیکن یہ ہم ذرا اپنی اس سے ہٹ رہے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے یہ اسی سینس میں آپ نے کہا کہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ جی مسلم فیملی کو مار دیا گیا، دیر واز نو نیڈ ٹو سے مسلم فیملی کو مار دیا گیا. اس میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ سٹی آف لندن کے 4 سٹیزن جو ہیں ان پہ ان کو قتل کر دیا گیا. سٹی آف لندن یا سٹیزن آف کینیڈا، چونکہ ہم سب سٹیزن آف کینیڈا ہیں، ہم جب زندہ ہوں ہمیں ٹیکس لینے میں جو ہے ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ تم مسلمان ہو اس کے برابر ٹیکس لیں، عیسائی کے برابر یا یہودی کے برابر یا کسی اور سٹیزن کے برابر. اور جب ہمیں مار دیا جائے تو ہمارے ماتھے پہ جو ہے وہ مسلم کا جو یہ ٹیگ لگتا ہے، اس کی وجہ تو بہرحال ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ریزنیبل ریزن، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو کہنا چاہیے تھا 4 سٹیزن مارے گئے. پھر ڈیٹیلز میں جا کے when it comes to the question of identifying somebody with a religion or is necessary or absolutely جو ہے necessary ہے تو پھر آپ بات کریں. ایک دم آپ جمپ کر کے کسی کے فیتھ پہ جاتے ہیں، میں اس کو ایڈیاٹک کہوں گا، اور یہ فیول اپ کرتا ہے کمیونٹیز کے درمیان نفرت اور ڈویژن کو، اور یہ بالکل ایک مجھے کانشیس قسم کی اٹیمپٹ لگتی ہے ٹو کیپ فیولنگ اپ دا ہیٹرڈ بٹوین کمیونٹیز. چونکہ یہ کہنے سے پھر 2 مسلمانوں کے جذبات بھی انگیخت ہوں گے کہ دیکھیں جی یہ ہمارے بھائی کو مار دیا گیا. کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا مسلمان ہے وہ غمگین ہو جائے گا بیکاز یو وانٹ ٹو پریزنٹ اٹ دیٹ وے. تو میڈیا جو ہے وہ اس کے اندر جو ہیڈن پاور ہے اس کو آپ مس یوز کر رہے ہیں جب آپ ایسے کرتے ہیں. ایک تو اس کا پہلو یہ ہو گیا، اس پہ بھی بات وہی ہوگی جو پہلے میں نے کی تھی کہ یہ ویسٹرن جو میڈیا ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی. تیسری چیز جو ہے اس میں جو اسلاموفوبیا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناجائز ہے. اٹس ناٹ آن اٹس رائٹ پلیس. اگر آپ اس کی پہلی بات ہے کہ اسلاموفوبیا، آپ بڑے بڑے جو ریکگنائز قسم کے اسکالر ہیں ویسٹرن یونیورسٹیز میں یا ایسٹرن یونیورسٹیز میں، ان سے ڈسکس کر کے دیکھیں تو اس کی ابھی تک کوئی ڈیفینیشن، واضح ڈیفینیشن جو کمپریہنسو ڈیفینیشن ابھی تک کوئی آئی نہیں ہے.
اس کو مختلف لوگ اپنے اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں، اور کوئی ایسا لفظ جو اتنا زیادہ کنٹروورشل ہو اور کسی چیز پہ اتفاق نہ ہو، نہ جرنلزم میں، نہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹس میں، نہ فلسفی میں، نہ سوشل سائنسز میں، تو آپ اس کو اتنے فریکوینٹلی یوز کر نہیں سکتے، اور اس کو اس طریقے سے آپ استعمال نہیں کر سکتے کہ جب وہ صرف اور صرف ہیٹڈ پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنے۔ اس میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ ان کو کہہ لیں کہ یہ جو ہے جو کرائم ہوا، اس پہ جو انیشلی پولیس نے رپورٹ دی اور یہاں کی لیڈرشپ جو انیشلی اس کو ریپیٹ کر رہی تھی، وہ یہ تھا کہ یہ جناب جو ہے ایک کرمنل ایکٹ ہے جو کہ ہیٹڈ پہ ہے، یعنی نفرت انگیز، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ایک نفرت انگیز ایکٹ ہے ہیٹڈ کی بنیاد پہ، رائٹ؟ تو بعد میں پھر ان پہ ایک پریشر پڑا مختلف کوارٹرز کی طرف سے کہ نہیں نہیں جی، یہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں، یہ تو اسلامہ فوبیا ہے جی، آپ اس کو نامینیٹ کیوں نہیں کرنا چاہتے، چونکہ اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ اسلامہ فوبیا تو موجود ہے، تو آپ اس کو ڈک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وچ از ٹوٹلی رانگ۔ اور پالیٹیشینز کا پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ دے آلویز سرینڈرڈ ان فرنٹ آف اے پاورفل پبلک اوپینین، خواہ وہ رانگ بھی کیوں نہ ہو۔ اب یہ کوئی کہے کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کوئی جائز ریزنز کی وجہ سے ہوئی تھی یا کوئی جائز ایکٹ تھے، تو ظاہر ہے ہم اس کو بیوقوف قرار دیں گے، لیکن چونکہ پالیٹیشینز نے ان حالات کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے، سو دیئر فور یہ ہمیں ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہمیشہ درست فیصلے کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ٹروڈو صاحب، میں ان کو ایک پرفیکٹ پرسنالٹی اور پرفیکٹ پالیٹیشین مانتا ہوں۔ I have a lot of respect for this guy, I can tell you, which is very rare، کیونکہ ہمارے ہارٹ جو ہیں وہ بروکن ہیں when it comes to politicians۔ ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا ہر محاذ پہ، ہر موقع پہ پالیٹیشنز کی طرف سے، لیکن this was the first time in my life I respected this person and I still respect this person۔ لیکن کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ he surrenders، چونکہ اس نے مین سٹریم پالیٹیشین ہے، اس نے ایک پارٹی چلانی ہے، پرائم منسٹر ہے، تو obviously he has to look around the things which is a different angle of looking compared to you and me۔ لیکن اس رسپیکٹ کو اپنی جگہ کہتے ہوئے مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ وہ اس نے سرنڈر کیا، اور ایسے لوگوں کے کہنے پہ سرنڈر کیا کہ جن کے اپنی کا، مثلا ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، جو وہاں سے ہو کے ٹویٹ کرتے ہیں یہ اسلامہ فوبیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات چلتی ہے کہ پرائم منسٹر ٹروڈو صاحب پہلے تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو ہیٹ کرائم ہے، یہ نفرت کی بنیاد پہ ہے، اب یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی اور اسلامہ فوبیا ہے، اس لیے کہ جی یہ ان کو پریشر پڑا۔ اب پریشر کن لوگوں کی طرف سے پڑا؟ کہتے ہیں جی 4 لاشوں کی وجہ سے ٹروڈو صاحب بلیک میل ہو گئے، جو ہی 4 لاشیں گری تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ وہ یہ اسلام فوبیا ہے۔ لیٹ می ٹیل یو دیٹس ناٹ ٹرو، آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈیفینڈ ہم، لیکن یہ بات وہ آدمی کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں ہزارہ کمیونٹی پہ اٹیک ہوا تھا، باربیرک، جی، انبیلیویبلی باربیرک۔ وہ 2 دن لاشیں لے کے وہاں چیختے چلاتے رہے، عمران خان نے ریفیوز کر دیا، آئی ایم ناٹ گوئنگ دیئر۔ یہ ایک ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، اور وہاں سے ہو کے ٹویٹ کرتے ہیں کہ یہ اسلامہ فوبیا اور یہ نہیں ہے۔ کین یو ایکسپلین ٹو می کہ آپ کے اتنے بندے مارے گئے ایسے باربیرک طریقے سے، آپ کے اپنے لوگوں نے مارے، اور دونوں اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں، ان کو کسائیوں کی طرح انہوں نے ذبح کیا، اینڈ یو ڈیڈنٹ ایون ڈیئر ٹو ایشو اے اسٹیٹمنٹ، اور 2 دن تک یہ پالیٹکس پلے کرتے رہے، جی وہ میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا، آپ یہ کہہ دیں تو میں یہ کہہ دوں گا، یعنی جسٹ لائک چائلڈ۔ اور وہاں سے ہو کے انہوں نے 3 منٹ کے اندر اندر ٹویٹ جاری کر دی اسلامہ فوبیا ہے۔ ہمارے وہ لندن کے جو ہیں وہ صادق صاحب جو ہیں میئر، ان کو کوئی یہ سبق پڑھائے دوبارہ کہ اگر وائٹ لوگ آپ کو ووٹ نہ دیتے یا آپ پہ اعتبار نہ کرتے، یا کرسچن لوگ آپ کو ووٹ نہ دیتے یا آپ پہ اعتبار نہ کرتے، تو آپ سٹی آف لندن کے میئر نہیں بن سکتے تھے۔ یہ خواب چھوڑ دیں، ایون دو کہ آپ کی کتنی بڑی اکثریت کیوں نہ ہو جائے، آپ بندے جیب میں لے آ کے انڈیا یا پاکستان سے تو کسی سٹی کے میئر نہیں بن سکتے جب تک کہ لوکل پاپولیشن آپ کو جو ہے اس قابل نہیں سمجھے گی اور اتنا اعتبار نہیں کرے۔ وہ وہاں سے کہتا ہے جی یہ اسلامہ فوبیا ہے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ کینیڈا میں اسلامہ فوبیا نہیں ہے، لیکن آپ اس طرح کے ہر انسیڈنٹ کو بلائنڈلی
اسلاموفوبیا قرار دیتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر پلئنگ ان دا ہینڈز آف یہ جو فورسز آف ایول ہیں، اور ان کے کہنے پہ آپ چیزوں کو اس طریقے سے آگے آگے جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں کینیڈا میں اسلاموفوبیا ضرور ہے، لیکن ہر ایکٹ لائک دس از ناٹ این ایکٹ آف اسلاموفوبیا۔ اسلاموفوبیا کی میں نے جیسے کہا ڈیفینیشن کو آپ چھوڑیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے خلاف آپ کے دل میں جو خوف ہے تو آپ ہر چیز کو اسلام کے ساتھ جوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس بات میں، اور اگر ہم اس اکیڈمک ڈسکشن میں چلے جائیں گے تو آپ کے دل میں اگر مسلمز کے خلاف خوف ہے تو ان دو باتوں میں فرق ہے۔ مسلم فوبیا اور اسلامیہ فوبیا از ناٹ دا سیم اینڈ ون تھنگ۔ اب ہم اس اکیڈمک ڈسکشن میں نہیں جاتے، لیکن لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یہ جو ہے مسلم فوبیا ہے، ٹھیک ہے، ہم مان دیتے ہیں۔ مسلم ہیٹڈ ہے، یہ ہم مان دیتے ہیں کہ کئی لوگوں کے مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے، لیکن یہ اتنا سادہ کوسچن نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سارے اس کے لیئرز ہیں۔ کینیڈا میں ہیٹ بیسڈ کرائمز جو ہیں، جو ہیٹ کرائم آپ کہتے ہیں، وہ بڑے ہیں گزشتہ 5-10 سالوں میں، اور یہ اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ 250% کہتے ہیں کہ یہ کرائمز بڑے ہیں، جس کا مطلب کیا کہ آپ جو ہے وہ ہیٹڈ کی بنیاد پہ جو کرائم کومٹ کرتے تھے ان میں بہت بڑا اضافہ جو ہے وہ ہوا ہے کینیڈا میں ریسنٹلی، اور اس کی بہت ساری کلیئر قسم کی وجوہات ہیں۔ ان میں جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کے سٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کرائمز وہ کومیٹڈ ہوئے ہیں اگینسٹ مسلمس، اگینسٹ جیوش، اگینسٹ سکھ، اگینسٹ ہندو، پیپل آف کلر، پیپل آف براؤن سکن، پیپل آف یلو سکن۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا چائنا کا وہ معاملات میں جب وہ وائرس کی بات آئی تو یہاں لوگوں نے چائنیز پہ حملے کرنے شروع کر دیے تھے، ان کے ریسٹورانٹوں پہ جانا شروع کر دیا تھا، تھنگز لائک دس۔ تو یہ ہیں کرائمز بیسڈ آن ہیٹڈ، اور اس کا جو فوری ایک جو سامنے والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریسزم۔ اب ریسزم اور اسلاموفوبیا میں بنیادی طور پہ فرق ہے۔ کینیڈا میں جو 250% یا اس سے بھی زیادہ جو ریشو بڑھا ہے، اس کے پیچھے یہ فیکٹر عمران خان کو اور صادق خان کو نظر نہیں آتا کہ بھائی یہ ہوا ہے، تو اس کا ایک جو ہے وہ ریفلیکشن یہ بھی ہے کہ ہیٹ بیسڈ کرائم، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کوئی مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتا، ظاہر ہے یہ نوجوان جو تھا اس نے اسی نفرت کی بنیاد پہ یہ کیا۔ سو یہ ٹرمز جو ہیں ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم یہ انٹرچینجیبل ہیں، لیکن جب آپ اس کو اسلاموفوبیا کہہ دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کی جان چھوٹ جاتی ہے جو کہ جان چھوڑانا چاہتے ہیں۔ لیٹ می گیو یو ون ایگزامپل۔ جو کچھ یہاں کی کنزرویٹو رائٹ ونگ گورنمنٹ نے کیا گزشتہ 5 سالوں میں یہاں پہ ٹروڈو صاحب سے پہلے کی سالوں میں، دیٹ واز ناٹ رائٹ۔ اس کی وجہ سے وہاں یہاں پہ یہ ہیٹ کرائمز میں اضافہ ہوا اور ہیٹڈ میں اضافہ ہوا۔ مثلا انہوں نے ایسے بل بنائے، فار ایگزامپل یہ کہ جی یہ جو مسلمان آتے ہیں عربک کنٹریز یا پاکستان انڈیا وغیرہ سے، ان کے کلچر کو انہوں نے اوپنلی کوڈیفائڈ کیا ایز اے باربیرک کلچر، کہ ہم جی باربیرک کلچرل ایکٹیویٹیز جو پریکٹسز ہیں ان پہ بین لگاتے ہیں۔ کین یو امیجن؟ یعنی اگر یہ بات کوئی اس میں گہرائی میں جا کے کرے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا جب آپ اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم پارلیمنٹ میں ایک ایسا قانون بنا رہے ہیں جس میں ہم ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سبق سکھا دیں گے جن کے باربیرک کلچرل پریکٹسز ہیں، تو کیا وہ لوگ ہم پہ پھول برسائیں گے؟ ظاہر ہے کوئی گولی مارے گا، کوئی نفرت کرے گا، اور وہ نفرت بڑھتے بڑھتے مختلف قسم کے روپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دھارے گی۔ اب اس پہ کنزرویٹو پارٹی یا رائٹ ونگ جو نیشنلسٹ یہاں کے، انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی یا معذرت خواہی نہیں کی۔ پھر آگے یہ بہت آگے چلی گئی تھی یہ باتیں کہ سٹیزن شپ کے لیے آپ وہ نقاب یا حجاب نہیں پہن سکتے، اس طرح کے بہت سارے لاز تھے جن میں سے کچھ واپس ہوئے، جن میں یہ باربیرک پریکٹسز میں سے انہوں نے باربیرک کا لفظ نکالا آن بیہاف آف دی پارلیمنٹ، بہت ساری چیزیں، لیکن ڈیمیج واز ڈن۔ اب یہ لوگ اپنا دامن چھڑانے کے لیے، چونکہ اس میں ان کی اپنی کارکردگی خود سیلف کریٹڈ جو ہے پرابلمز ہیں، وہ چونکہ آسانی سے اسلاموفوبیا کے نام پہ ڈسمس ہوتے ہیں، اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ دوسرا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو فار رائٹ نیشنلزم ہے، جس کو میں نیرو نیشنلزم کہتا ہوں، جو کہ پورے ویسٹ میں بہرحال
ایک حوالے سے پاپولر ہوا ہے، جو پاپولزم کی پالیٹکس کی وجہ سے آپ نے دیکھا، یورپ میں دیکھا ہوگا، نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں دیکھا ہوگا، بعض جگہوں پہ لوگوں نے اس کی بنیاد پہ جو ہیٹ کریٹ کی اس کو انہوں نے کیش کرایا اور پارلیمنٹ میں سیٹیں لے لی. سیم تھنگ ان کینیڈا. یہاں بھی ظاہر ہے کہ نیشنلزم کا اس طریقے سے جو فار رائٹ نیشنلزم ہے اس نے اس کو ایک ایشو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی. ظاہر ہے وہ اسلاموفوبیا ان کو سیوٹ کرتا ہے وہ جب اس طرح کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلاموفوبیا سیوٹ کرتا ہے اسلامک ٹریڈیشن اور کنٹریز کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ ہے اور جو عوام کے ساتھ فراڈ ہے ان لوگوں. یہ سب سے پہلے ایران نے اس کو شروع کیا تھا کہ جب ایران کے خلاف جو ان کی ڈیموکریسی کے نام پہ ڈکٹیٹرشپ تھی اور جو اب بھی ہے اس کے وجہ سے جو وہاں پہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق تھے یہ چیزیں تھی اس پہ جو ویسٹ تنقید کر رہا تھا تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی یہ اسلاموفوبیا ہے چونکہ ہم مسلمان ہیں چونکہ ہمارا اسلامی نظام ہے چونکہ ہم یہاں مجلس شورا جو بیسیکلی وہاں کی ملٹری اور ملا کا ایک اطاعت تھا اس سے زیادہ کچھ نہ تھا نہ اب ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ویسٹ ہمیں تنگ کر رہا ہے جی اسلاموفوبیا کریٹ کر رہا ہے تو وہاں سے یہ ٹرم انٹروڈیوس ہوئی. اب جو ہمارے جیسے لیڈر ہیں جیسے عمران خان ہے وہ چونکہ خود ایسی انٹینشن رکھتا ہے بنیادی طور پہ ہی از ڈرفٹنگ ٹوورڈ فاشزم تو اس کو اب یہ ایجنڈا ایرانیوں کے ملا کا جو ہے اس کو سیوٹ کرتا ہے کہ میں اسلاموفوبیا کا پہلے ہی شور ڈالوں چونکہ اب وہ میڈیا پہ بھی پابندی لگانے کے موڈ میں ہیں سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنے کے موڈ میں ہیں اور پاکستان کو ایسنشلی ایک گونگی ریاست جس کو گونگی ریاست کہتے ہیں نا گونگی جس میں آپ بول نہیں سکتے وہ بنانے کے چکر میں اس لیے اب ان کو اسلاموفوبیا کا نعرہ اچھا لگتا ہے چونکہ ویسٹ ان کے خلاف کوئی آواز اٹھائے گا تو وہ پہلے ہی اپنے عوام کو یہ باور کرا چکے ہیں کہ یہ اسلاموفوبیا از ناٹ دیٹ ایزی اور یہ اتنا جو ہے آسان نہیں کہ آپ ہر چیز پہ چسپاں کر دیں اور یہ اس حوالے سے میں اس کو کہتا ہوں کہ ہمیں ہر ایونٹ کو اس جو ہے ریئلسٹک نظر سے بھی دیکھنا چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی طبقات ہیں قوتیں ہیں پالیٹیشنز ہیں جو ان چیزوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ جو ایکٹ ہے ہمارے ہاں یہ جو ملک ہے جس میں بیٹھا ہوا ہوں اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کا ایک کریمنل جسٹس سسٹم ہے. اس میں اس طرح کے جو ہیٹ بیسڈ کرائم ہیں مرڈر ہے پولیس نے اس کو اس بنیاد پہ چارج کر دیا ہے اس کو سزا ملے گی جو اس کو ملنی چاہیے. اب اس کو ہم اسلاموفوبیا کہیں یا کسی اور طریقے سے دہشت گردی کہہ کے تو ہم پھر اپنے چھوٹے چھوٹے ایجنڈے اور ڈفلی لے کے میدان میں آ گئے ہیں جو ڈفلی ہم بجا رہے ہیں. یہ پرابلم ہے اور یہ پرابلم لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور یہی پرابلم یہاں پہ بیٹھا ہوا ملا بھی اس کو فیول اپ کر رہا ہے اور ملا کا ٹوٹ جو ہے یہ جو پالیٹیشین ہے نا ٹاؤٹزم کے بنیاد پہ چلتے ہیں. پالیٹیشین کیا ہیں یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے یہ ہماری انٹرنل بحث ہے لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو مل جل کے تو یہ ڈھول بجائیں اور اس سے فائدے اٹھائیں گے کہ مثلا جی ہمیں پارلیمنٹ میں ایک اور ٹکٹ دے دو چونکہ ہم بیچارے بڑے مظلوم ہیں ہمارے خلاف تو اسلاموفوبیا ہے ہمیں ایک ایسا جاب دے دو جو ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے. ایک آدمی جو ہے وہ پاکستان میں مستری کا کام کرتا تھا تو اس کو یہاں پہ منسٹر بنا لو یا اس کو جو ہے یہاں پہ کہیں پروفیسر لگا دو یونیورسٹی میں چونکہ اسلاموفوبیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنی خاموشی سے برداشت نہیں کر سکتے. اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو ہم بول تو سکتے ہیں اینڈ وی آر ٹاکنگ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. اس شخص نے جو 20 سالہ ایک جنونی آدمی ہے اس نے جو حرکت کی وہ انتہائی قابل مذمت ہے انتہائی قابل نفرت ہے جی لیکن اس کا حال یہ نہیں ہے کہ آپ ڈھول لے کے پیٹنا شروع ہو جائیں اور آپ کمیونٹیز کو ریلیجس بنیادوں پہ تقسیم کرنا شروع ہو جائیں اور آپ ہیٹڈ کے سوداگر بن جائیں خود بھی. جی مسلم لیڈرز اور عمران خان جیسے لوگ جب یہ بیان دیتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ کینیڈا میں نہیں ہے وہ پاکستان میں ہے. وہاں کے لوگوں کے لیے تو یہ اس سے اچھی خبر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جی ہمارے وزیر اعظم نے تنقید کی اور وہ اسلاموفوبیا کے چیمپئن ہیں اور جا کے دنیا میں ایک لڑائی لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے. تو میرے خیال سے یہ ایک ایشو ہے جس کو انہیں پلے اپ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے آنے والے وقت میں جو اثرات ہیں وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ اس پورے مسئلے کو ایک بار اگر دیکھیں بھی تو اسلاموفوبیا کی نظر سے نہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم فوبیا ہے.
تو بشانی صاحب یہ بتائیں کہ دنیا میں مسلم فوبیا جو ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی بڑی کلیئر وجہ ہے جی ٹیررزم. اب وہ جو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ جتنے بھی ٹیررسٹ سامنے آئے ڈیورنگ لاسٹ 20 ایئرز جو کچھ ہوا ٹیررزم کے خلاف جنگ ہوئی، ظاہر ہے سارے مسلمان تھے. تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے اس طرح کے ڈائلاگ مشہور ہیں جی کہ ہر ٹیررسٹ مسلمان نہیں ہے اور ہر مسلمان ٹیررسٹ نہیں وغیرہ وغیرہ. اس بحث میں ہم نہیں جاتے چونکہ بہت ہی میچور باتیں ہیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ٹیررزم کی وجہ سے ویسٹ میں مسلمان جو ہیں وہ ایک ایسے وجود کے طور پر سامنے آئے جس کو لوگوں نے اپنے لیے ایک ڈر اور خوف کی نظر سے دیکھنا شروع کیا. کوئی اور وجہ تو نہیں تھی نا. مسلمان تو یہاں آئے تھے جب ایز اے حکمران تو وہ سب سے پہلے اسپین میں آئے تھے. تو لیٹ می گیو یو ون تھنگ ویری ویری انٹرسٹنگ کہ اسپین میں مسلمانوں کے آنے کی وجہ سے اس زمانے میں جہاں بھی آپ فوج کشی کرتے تھے خواہ اسپینش کسی مسلم کنٹری پہ کریں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے تھے، خون خرابہ ہوتا تھا، عصمت دری ہوتی تھی، بچے اغوا ہوتے تھے. ایک خوفناک جو ہے وہ ماحول کریٹ ہوتا تھا جو اسپین میں بھی ہوا مسلم انویڈرز کی وجہ سے. لیکن آج اسپین میں جو جس کو آپ اسلامو فوبیا یا مسلم فوبیا کہہ سکتے ہیں وہ لویسٹ ہے پوری ویسٹرن ورلڈ میں. یعنی وہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق وہ تقریباً 22% ہے، ایون لوور دین برطانیہ انگلینڈ جس میں آلموسٹ لائک 28% ہے. تو یہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے تاریخ میں ہمارے ساتھ یہ کر دیا تھا تو ہم ان کے خلاف ہیں جیسے کچھ ملا بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس لیے کہ ان کا کوئی ایک نبی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کوئی تبلیغ کا ارادہ رکھتے ہیں یا اسلام پھیل جائے گا. چونکہ یہ بھی ہوتا تو پھر اسپین میں یہ حالت نہ ہوتی جو میں نے آپ کو کہا، یا اٹلی میں یا پرتگال میں، ان ملکوں میں جہاں پہ سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ فیس ٹو فیس مسلم جو رولرز تھے یا حملہ آور تھے ان کے سامنے آئے. امریکہ تو کینیڈا پہ تو کوئی ایسا چکر ہی نہیں تھا، تو یہاں اتنا ہائی کیوں ہے؟ اس کی ظاہر ہے واحد وجہ جو ہے وہ ایکٹ آف ٹیرر تھے جو مختلف جگہوں پہ ہوئے، خواہ وہ ٹوین ٹاورز ہوئے ہوں، خواہ وہ نیو یارک کی جو ہے وہ اٹیک ہوئی ہو، خواہ وہ کہیں جو ہے وہ اس میں افغانستان میں جو ٹیررزم ہوا یا دنیا بھر میں یورپ کے ڈفرینٹ کنٹریز میں سامنے ہوا کہ اس میں ہمیشہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مسلمان گروپ جو کہ پولیٹیکل اسلام کا پرچارک ہے. اب یہی ایک تو دوسری چیز ہے جو اسی ڈیبیٹ میں لے جاتی ہے واپس کے ساتھ میں لفظ مسلم کیوں لگتا ہے کہ جب آپ ریلیجن کو ایز اے پولیٹیکل فورس کے یا ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے لے کے تو کوئی ایکٹ آف ٹیرر میں انوالو ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کو اسلام سے یا مسلمان سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا نا. چونکہ آپ کے جی پاس کوئی سیاسی آئیڈیالوجی الگ تو نہیں ہے، وہ تو مسلم آئیڈیالوجی ہے جس کو آپ سیاسی آئیڈیالوجی بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو یہ واحد وجہ ہے. تو اس میں آپ کہہ رہے تھے نا ان کی کانسٹیٹیوئنسی جو ہے ہمارے پرائم منسٹر کی، ان کو سب سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ فارن اوورسیز میں جو موجود پاکستانی ہیں ان کی وجہ سے ملی اور اب بھی مل رہی ہے. سب سے زیادہ پیسے انہوں نے دیے، چندے انہوں نے دیے، جس کی وجہ سے پارٹی ڈیولپ ہوئی. اور ظاہر ہے کوئی پارٹی بھی بغیر پیسوں کے نہیں چلتی. تو کانسٹیٹیوئنسی اب ان کی انٹرنیشنل ہے کیونکہ پاکستانی دنیا بھر میں ہیں تو وہ انٹرفیئر بھی کرتے ہیں، دلچسپی بھی لیتے ہیں، چندے بھی دیتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں اور صورتحال میں ایک رول بھی پلے کرتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ پوری دنیا کو خوش کر رہے ہیں اور یہ حرکات و سکنات دیکھ کے تو ظاہر ہے اس کا ایک ری ایکشن ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ جو مسلم فوبیا ہے یا اسلامو فوبیا انہی کی ٹرم ہم اگر مان لیں 2 منٹ کے لیے تو اس کے پیچھے ایک تو ٹیررزم، دوسرا ہماری حرکات و سکنات بھی ہیں. بالکل. اس حرکات میں و سکنات بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس میں ایک تھوڑا سا ایڈیشن یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں جتنے بھی ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں اور خصوصاً ویسٹ کے اندر ہم دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو پرپیٹریٹرز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، وہ مسلمان رہے ہیں. تو جب ان ملکوں کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس میں کہ مارنے والا کوئی انگریز ہو اور مرنے والے مسلمان ہو تو مسلمانوں کو لگتا ہے کہ یہ وہ ایک ہمارا موقع ہے اور ہمیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے. نہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بار بار ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اب ہم انگلی اٹھائیں گے کہ دیکھیں یہ کیا ہے. وہ کافی عرصے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں
اور ان کو وہ موقع مل جاتا ہے. جب نیوزی لینڈ میں اٹیک ہوا تب بھی اس قسم کی سٹیٹمنٹس پوری دنیا سے آئیں، اور پاکستان سے بھی. اس کے چند ہفتوں بعد جب شری لنکا میں ہوا تو کسی نے بھی کنڈیم نہیں کیا. جو چرچ بامبنگز ہوئی تھی شری لنکا میں، وہاں 250 بندے مارے گئے تھے، اور کسی نے بھی کوئی اس پہ کوئی مطلب کہ سب کی زبان بند ہو گئی تھی اس پہ. تو ایگزیکٹلی. یہ ایک ایشو ہے سر کہ مسلمانوں کو یہ بھی تو لگتا ہے نا کہ یار چلیں، زیادہ تر ٹیررسٹ اٹیک کرنے والے اگر مسلمز ہیں تو دس از آر ون چانس، اور ہمیں اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے. ہم نے بھی اپنے نیریٹو کو پش کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں، پروگرام کا وقت بہت ہو چلا ہے. میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بھارت میں اس وقت افواہوں کا بازار گرم ہے. کشمیر کے اندر تقریباً 200 پیراملٹری کمپنیز کو تعینات کیا گیا ہے، اور کشمیر اور جموں اور کشمیر کے جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں منوج سنہا، وہ دلی میں کچھ خاص میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی سب ہوا تھا آج سے 2 سال پہلے، تو شاید یہ پھر سے کچھ نہ کچھ اسٹیٹ میں تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ ڈپلوائمنٹ ہو رہی ہے. آپ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ وداؤٹ ریزن نہیں ہے، جیسا کہ اس کو ڈسمس کیا جا رہا ہے کہ جی کچھ نہیں ہو رہا، معمول کی سرگرمی ہے، وچ از ناٹ دا کیس. یہ بالکل غیر معمولی سرگرمی ہے، اور فوجیں جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں جو ان کی موومنٹ ہے، وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اب اس کی جو لوگ تردید کر رہے ہیں، جس میں وہاں کی جموں کشمیر پولیس ہے یا دوسری گورنر وغیرہ ہیں، تو ان کی بات پہ اس لیے اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ ابھی ریسنٹلی 2019 میں ایگزیکٹلی ان سملر سچویشن میں انہوں نے بار بار تردید کی تھی، ایون آدھا گھنٹہ پہلے تک، جو کہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو، عوام کو دھوکے میں رکھنے کا ایک ٹیکٹک ہے ان کا. تو ظاہر ہے اس کو اب لوگ بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب ہونے کیا جا رہا ہے، اس کے 2 چیزیں لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کوئی بھارت جو ہے وہ آزاد کشمیر کے پر کوئی کارروائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور اس کا جواب یہ دے رہے ہیں چونکہ آزاد کشمیر میں بھی گزشتہ 2 ہفتے سے جو ملیٹری موومنٹ ہے وہ بڑی ہائی لیول پہ ہے، اور وہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ مورچے بنائے ہیں، جہاں جہاں بھی بارڈر کے نزدیکی ایریاز میں یا جہاں سے جنگ کے حوالے سے ان کا کوئی ڈیفینسو سسٹم وہ سمجھتے ہیں بنتا ہے، اس میں انہوں نے موومنٹ کی ہے، اور اپنی چیزیں جو ہیں وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. تو اس سے کچھ لوگ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے دونوں ملک جو ہیں وہ کوئی محدود جنگ سٹارٹ کر رہے ہوں، تاکہ جو مسئلہ کشمیر ہے اس سے اگر دوسرے طریقے سے حل نہیں ہوتا تو اس طریقے سے کوئی اس کا حل نکالا جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ اپیل نہیں کرتی. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ایسی سچویشن ہے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ کسی جنگ کی طرف جا سکتے ہیں. تو مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ ہے جموں کشمیر کے اندر ایک نئی تبدیلی جو ہے. ایک تو وہاں پہ جو آلریڈی پہلے سے ایک چیز ہو رہی تھی کہ اس کو جموں کو کشمیر سے الگ کر کے، ایک تو یہ فارمولہ چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ پونچھ کے کچھ علاقے ملا کے تو جموں کو الگ صوبہ بنایا جائے، اور ویلی کو بھی شاید تقسیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو تب بھی اس کو ایک یونین ٹیریٹوری بنا کے تو اس کی اہمیت اور جو سینٹر ہے آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اس میں ویلی کو وہ کیا جاتا ہے، تو اس کو ختم کیا جائے. تو اس کے زیادہ چانسز ہیں اور یہی ہو رہا ہے. اب اس کی شکل کیا بنے گی یہ تو ہم نہیں جانتے، چونکہ ظاہر ہے یہ خفیہ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ جو بھی چینج آ رہی ہے وہ اسی حوالے سے آ رہی ہے. اور اس کا ایک اور اندازہ جو ہے وہ ہمیں وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کی حرکات و سکنات سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو الائنس بنا تھا ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کا وہ تو ختم ہی ہو گیا تقریباً. اس میں ایک ایک کر کے ساری پارٹیز یا تو نیوٹرل ہو گئی یا نکل گئی. تو باقی جو بچے تھے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی، ان کے درمیان بھی بہت چیزوں پہ بہت زبردست قسم کے اختلافات ہیں، چونکہ نیشنل کانفرنس نے حسب سابق یہ طے کر لیا ہے کہ ہم سسٹم کو آن کرتے ہیں. اب اس میں انہوں نے وہ جو ڈی نامینیشن کیا کہتے ہیں آپ، اس کو خاص لفظ ہے، ڈی لمیٹیشن. ڈی لمیٹیشن، اس کمیشن میں بھی جانے کا انہوں نے ڈیسیجن کر لیا.
اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ آئندہ کے بعد جو کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بینگ اے یونین ٹیریٹوری اور بینگ اے اسٹیٹ اور جو بھی ہے اس میں ہم شریک ہوں گے. جبکہ پی ڈی پی کا جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹینڈ ریڈیکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ حریت والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر چیز کا بائیکاٹ کرنا چاہیے وچ از ناٹ پاسبل ان دا گیون سچویشن. چونکہ اپنے لوگ ہی ان کے بائیکاٹ سے فائدہ اٹھا کے تو جا کے سیٹیں آکوپائی کر دیتے ہیں. جیسے ابھی لوکل الیکشن میں ہوا تھا کہ بائیکاٹ کا انہوں نے ڈول ڈالا ہوا تھا لیکن دونوں پارٹیوں کے ممبران اپنے اپنے طور پہ جا کے آزادانہ طور پہ الیکشن لڑکے تو وہاں پہ منتخب ہو گئے. تو پریکٹیکلی کسی بھی ڈیموکریسی کے اندر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس بھی چل رہا اور آپ اس کے خلاف بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں یا خالی ہاتھ ہی کھڑے ہو جائیں تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو شکست ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے تو یہ ایک جو ہے وہ پروسیس چل رہا ہے جس کے لیے کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا. کل ہوتا ہے, نیکسٹ ویک ہوتا ہے, اور اس کے خلاف مجھے کوئی لگتا نہیں کہ وہاں سے کوئی اتنی بڑی فوجیں بے شک انہوں نے تعینات کر دی ہیں, اگر نہ بھی کرتے تو مجھے کسی بڑی ریزسٹنس کا کوئی نظر نہیں آتا. چونکہ وہاں کے جو پالیٹیشنز ہیں اوور آل ان کے جو لچھن ہیں, ان کی جو ماضی کی حرکات ہیں, ان کے جو خیالات ہیں اور جو ان کی خواہشات ہیں وہ اگر سامنے رکھی جائیں تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یعنی وہاں کسی طرح کے ریبیلین یا بغاوت کا مجھے جو ہے نا کوئی چانس نظر نہیں آتا. وہ دو چار بیانات دے دیں گے, اندر سے پہلے ہی ملے ہوئے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ اندر سے پہلے ہی ملے ہوئے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان لوگوں کو کنسلٹ کیا گیا ہوگا جن میں نیشنل کانفرنس شامل ہے کہ ہم یہ ڈیسیجن کرنے والے ہیں, جو کہ وہ اپنا فیس بچانے کے لیے بظاہر کوئی ادھر ادھر نعرے بازی کر دیں گے یا وہ اس میں چلے جائیں گے کچھ عرصے کے لیے وہ حراست میں, ڈیٹینشن میں, ہوم ڈیٹینشن میں, وٹ ایور, اور اس کے بعد پھر وہی معمول کی کارروائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. جی, اس خبر پر اپنی نظر رکھیں گے اور کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہمارے دوستوں کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ بشانی صاحب. تھینک یو جناب, تھینک یو. تھینک یو سر.